نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات، جو ہدایات دی ہیں، اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ انسان اپنے دماغ سے، اپنے خیال سے ایک چیز کو اچھی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے ناگوار، ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ایک سوال کیا، اور سوال بھی بظاہر بڑا آسان تھا، لیکن ہم لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا، لیکن جو مقصد تھا سوال کا، وہ سوال کا مقصد ہم لوگ نہیں سمجھ سکے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم لوگوں سے پوچھا: اتدرون من المفلس؟ تم جانتے ہو کہ مفلس، محتاج، غریب کون ہے؟ کتنا آسان سوال تھا کہ اس امت کے مفلس کون لوگ ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا۔ بہت آسان سوال تھا، ہم لوگوں نے اس کے مطابق جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے پیغمبر، ہم لوگ تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کاروبار نہ ہو، دنیا کے نقشے نہ ہوں، مال و متاع کی کمی ہو، ہم کہتے ہیں کہ بڑا مفلس ہے۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا غریب ہے جس کے پاس رہنے کا مکان نہ ہو، جس کے گھر میں 3 وقت کھانے کا سامان نہ ہو، اپنی ضرورت نہ پوری کر سکتا ہو، تو کہتے ہیں مفلس ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جواب اپنے خیال کے مطابق تھا اور صحیح تھا،
ہم بھی اسی کو مفلس سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم نے میرا سوال نہیں سمجھا، اسی لیے جواب میں تم سے چوک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، دین کے دوسرے کام، یعنی نیکیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا۔ بڑی اچھی زندگی اس نے گزاری، تلاوت بھی بہت کرتا تھا، غریبوں کی خبرگیری بھی کرتا تھا، ضرورت مندوں کی ضرورت میں اپنے مال کو خرچ بھی کرتا تھا، اور وہ اپنی عبادت، اپنی نیکی پر بہت مطمئن تھا۔ لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کی کوئی نیکی اسے بچا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں بندوں کے حقوق کے سلسلے میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں۔ اللہ کے سامنے جب یہ انسان حاضر ہوگا، اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ کہے گا یار اے اللہ، اتنی نمازیں ہیں، اتنی مرتبہ میں نے حج کیا، اتنے عمرے کیے، آپ نے ہمیں مال دیا تو ہم نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، یعنی اپنی نیکیاں گنائے گا کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے رکے رہو۔ اب اللہ تعالی حقدار کو بلائیں گے، لوگ ان کے سامنے آئیں گے، ایک حق والا آئے گا اور کہے گا اے اللہ قد شتم ھذا، اس نے دنیا میں ہمیں گالیاں دی تھی۔ ایک آئے گا یا اللہ قد ضرب ھذا، اس نے دنیا میں بلا وجہ ہمیں مارا تھا۔ ایک آئے گا وہ کہے گا یا اللہ قد قذف ھذا، اس نے میرے اوپر جھوٹی تہمت لگائی تھی، مجھے بدنام کیا تھا، جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ ایک آئے گا وہ کہے گا یا اللہ قد اخذ مالی ھذا، اس نے دنیا میں میرا مال لے لیا تھا۔ یہ سارے حقدار اللہ کے سامنے اس نیک آدمی کے ارد گرد اکٹھا ہو جائیں گے جو بڑی نیکیوں کو لے کر آیا اور مطمئن تھا کہ ہماری تو مغفرت اور بخشش اور ہمارے لیے تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حقدار کو جمع کریں گے اور ہر آدمی اپنے حق کا دعویٰ کرے گا کہ اللہ اس سے ہمارا حق دلائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صحیح کہتے ہو، اس نے دنیا میں تمہیں مارا تھا تو وہ دنیا کا معاملہ تھا، اب یہاں مار کا بدلہ مار سے نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ تم اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ اور اپنی گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ بندہ بڑا خوش ہوگا کہ یہ تو مفت کا سودا مل گیا کہ اس کی نیکی ہمارے قسمت حصے میں آ گئی اور ہماری گناہ اس کے اوپر چلی گئی۔ دوسرا دعوے دار کھڑا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے صحیح کہتے ہو، تمہارا اس کے ساتھ کاروبار تھا، لین دین تھا، تم یہاں اس سے مال خریدتے تھے یا بیچتے تھے، اس نے ناحق تمہارا پیسہ کاٹ لیا تھا حساب میں۔ غور کرو میرے دوستو، اللہ فرمائیں گے کہ اس نے دنیا میں تمہارا اتنا پیسہ کاٹ لیا تھا بلا وجہ، بلا ضرورت تمہارا مال دبا لیا تھا۔ صحیح کہتے ہو، آج اب وہ دنیا کا معاملہ اور لین دین تو ختم کہ مال تو نہیں ملے گا،
ایسا کرو کہ اس کی نیکی لے جاؤ اور اپنی گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ تیسرا حقدار دعوے دار آئے گا، وہ کہے گا قد قذف ھذا، اس نے میری عزت سے کھلواڑ کیا تھا، جھوٹا الزام لگایا، گناہ کی تہمت لگائی۔ میرے دوستو آج فیشن ہے، آج کانوں میں اگر کسی کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے تو اب ہم اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، ایک کان سے 10 کان تک وہ بات پہنچاتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے تو اس کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ وہ انسان بیچارہ منہ دکھانے کے لائق نہیں بچتا، اسے شرم آتی ہے، یعنی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ابھی میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ دوسروں کے عیب کو چھپا دینا یہ بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے، اور اگر آپ اس کے مخلص ہیں تو اکیلے میں جا کر اسے سمجھا دو، تنہائی میں اسے بتلاؤ کہ یہ بات اچھی نہیں، یہ عمل اچھا نہیں، توبہ کرو، اللہ کے یہاں اس کی بڑی پکڑ ہے۔ یہ ہے اصل محبت اور اخلاص۔ یہ نہیں ہے کہ 4 آدمی کے سامنے اسے بیان کر رہے ہیں کہ فلاں گھر میں تو یہ ہوتا ہے، فلاں گھر کی بیٹیوں نے تو یہ کر دیا، فلاں گھر کے ماحول ایسے ہیں۔ آپ کو اس سے کیا لینا ہے؟ اگر آپ بڑے ہمدرد ہوتے اور واقعی آپ کے دل میں اس کا احساس ہوتا کہ یہ برائی اس گھر میں ہے، جا کر اکیلے میں بتا دیتے، اکیلے میں سمجھاتے، اللہ کا خوف دلاتے، دین کی باتیں بتلاتے، تو اس سے اصلاح ہوتی۔ لیکن اب ہمیں اپنی زبان کا چٹخارا بھی چاہیے اور سننے کا مزہ بھی چاہیے۔ ایک عام گناہ میں ہم مبتلا ہیں۔ ہم بڑے نیک ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی ہماری نہیں چھوٹتی، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین کے کام میں بھی لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گناہ اور یہ عیب ہمارے اندر ہے کہ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، دوسروں پر جھوٹا الزام لگانا، معمولی اور ہلکی بات کو بڑھا چڑھا کر اتنا بیان کرنا جیسے لگتا ہے کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ یہ سماج کی وہ برائیاں ہیں جس کے انجام کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اب بندہ حاضر ہوگا، دنیا میں خاموش ہے، اللہ کے یہاں دعویٰ پیش کرے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے دنیا میں میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے صحیح کہتے ہو، ایسا کرو، اپنی گناہ اسے دے دو، اس کی نیکی تم لے لو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ کے دربار میں مختلف قسم کے حقدار آ کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، دعویٰ پیش کریں گے، اللہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنی نیکی پر، اپنی عبادت پر بڑا مطمئن تھا، وہ ہکا بکا پھٹی آنکھوں سے سب منظر دیکھے گا لیکن کچھ بول نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے دنیا کے یہ کالے کرتوت ہیں جس کو وہ اہم نہیں سمجھتا تھا بلکہ اس کو اپنی فنکاری سمجھتا تھا۔ کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کو دبا دینا، اپنی طاقت اور اپنے اثر کی بنیاد پر کسی کی عزت کو نیلام کر دینا، یہ اب اسے اپنا فن سمجھتا تھا۔ لیکن آج قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حقدار اپنے حق کا مطالبہ کریں گے تو یہ انسان حق کا بکا تاکتا رہے گا یہ ہو کیا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر کار انجام یہ ہوگا کہ اس کی پہاڑ جیسی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، حقداروں میں تقسیم ہو جائیں گی، اور یہ شخص گناہوں کے بوجھ میں اتنا دب جائے گا کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو لے جاؤ گھسیٹتے ہوئے اور اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا سچے معنوں میں مفلس یہ ہے، یہ غریب آدمی ہے، وہ غریب نہیں ہے جس کے پاس دنیا میں پیسوں کی کمی، کاروبار کی کمی، مال کی کمی، وہ اصل میں غریب نہیں ہے۔ غریب تو یہ انسان ہے جس کی نیکیاں اس کے آنکھوں کے سامنے لٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، حقدار کو دے دی جائیں گی، اور ان کے گناہ اس کے سر پر ایسے لادے جائیں گے کہ اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سوچنے کی بات ہے، ہم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں، اپنی آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں۔ دوسروں کے عیب کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں، ہنستے ہیں۔ دنیا تو سب کی کٹتی ہے، گزر جائے گی، جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے بعد موت آ جائے گی، قبر میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ حقوق ہیں، ان حقوق کو اگر دنیا میں اس کو صحیح نہیں کرایا تو پھر آخرت میں نیکیوں اور اعمال سے تبادلہ ہوگا۔ ایک بڑی اچھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم دنیا کے اندر اپنے معاملات کی صفائی کر لو، یعنی کسی کے ساتھ حق تلفی ہوئی، کسی کے ساتھ ہماری وجہ سے زیادتی ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں معاف کرا لو، یا حقدار کو اس کا حق دے دو، اور اگر وہ معاف کرنے پر تیار ہو جائے تو معاف کرا لو، ورنہ حق دو۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن درہم و دینار کے سکے نہیں چلیں گے بلکہ عمل کا سکہ چلے گا، اور عمل کا تبادلہ کیا جائے گا، حقداروں کو تمہاری نیکیاں دے دی جائیں گی اور اس کی گناہ تمہارے اوپر اٹھا کے لاد دی جائیں گی۔ ہم اسے نہیں سمجھتے، ہم اسے عیب نہیں سمجھتے، اسے اپنی چالاکی، اپنی ہوشیاری اور فنکاری سمجھتے ہیں۔ معاملات کے اندر، لین دین کے اندر ہم ہر درجہ غافل ہیں، اپنا حق وصول کرنے میں ہم پوری طاقت اور پورا زور لگاتے ہیں، قرآن و حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، مولوی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر دو، اس لیے کہ لینا ہے تو لیتے وقت ہمیں حدیث بھی یاد آتی ہے، قرآن بھی یاد آتا ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق آپ فیصلہ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ملنے والا ہے، لیکن جب دینے کا نمبر آتا ہے تو نہ قرآن یاد، نہ حدیث یاد، نہ اللہ یاد، نہ رسول یاد، بس اس میں دائیں بائیں سے کام چلا لو، ادھر ادھر کی بہتی باتوں سے سہارا لے لو۔ یہ ہماری نیت کی خرابی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے ایسی جماعت کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جب لوگوں سے اپنا حق وصول کرتے ہیں تو یستوفون، پورا پورا آنا پانی وصول کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہمیں چاہیے۔
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں دینے کا نمبر آتا ہے ان کی گردن پر دوسروں کو حق آ جاتا ہے تو چاہتے ہیں کہ اس میں جتنا دبا سکے دبا دیں، جتنا گھٹا سکے گھٹا دیں، اس میں کمی کرتے ہیں۔ یہ دوہرا پیمانہ اور دوہرا معیار اللہ کے نزدیک چلنے والی بات نہیں ہے۔ یا تو معاف کرا لو، اگر وہ خوشی کے ساتھ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مطالبہ کریں اور حق طلب کریں تو دینا ہمارے لیے ضروری ہے، دینا واجب ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ معاملات کاروبار ہے، آپ کاروبار کو لے لیجیے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات لین دین کو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، جو ایگریمنٹ ہو گیا، جو طے ہو گیا، اب اس کے مطابق کام ہوتا ہے۔ اتنے دن کے اندر ہم آپ کو پیمنٹ دیں گے، یہ ہمارا اصول ہے، اور ہم نگ پیچھے تم سے اتنا کاٹیں گے، 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ پہلے بتا دیا کہ دیکھو میرے پاس مال بیچو گے، پیمنٹ اتنے دن میں ملے گا اور نگ پیچھے اتنا کٹے گا۔ اب تم اپنے مال کی قیمت بتاؤ، اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بازار کھلی ہوئی ہے، جہاں چاہو کرو۔ اور اس نے جو کہا کہ ہم تمہیں اتنے دن کے اندر پیمنٹ دیں گے، 5-4 مہینے 3 مہینہ 6 مہینہ، یہ ہمارا اصول ہے، آپ نے منظور کر لیا، کام چل رہا ہے۔ اور وہ دینے والا اپنے وعدے کے مطابق دے رہا ہے، یہ بالکل صاف ستھرا کام ہوا، اس میں برکت ہے، اس لیے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں اتنے دن میں دینا ہے، اور لینے والے کو بھی معلوم ہے کہ جب وقت ٹائم آ جائے گا، پیمنٹ کا وقت ہوگا تو ہم جائیں گے تو ہمارا پیمنٹ تیار ملے گا، دونوں مطمئن ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسے کام میں خیر ہے، برکت ہے۔ آپ نے نہ اپنے کو دھوکہ دیا نہ سامنے والے کو دھوکہ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ ہے، آپ نے صاف کر دیا، اب بیچنے والے کاریگر کی مرضی کی وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ نہیں ہے، وہ اتنا لمبا پیمنٹ لینے کا اس کے اندر کیپیسٹی اور طاقت ہے کہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اسے کرنا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کاروبار کرتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لیا جائے گا، سمجھ لیا جائے گا، کام شروع کرو، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ یہ گول مول بات اسلام میں جائز نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ آپ نے کہا جو ہوگا اچھا ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، سمجھ لیا جائے گا، چلو ٹھیک ہے مال آنے دو۔ اب وہ کاریگر سمجھ رہا ہے کہ ہمیں 3 مہینے میں پیسہ ملے گا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، بعد میں جب وقت آیا، نہیں 6 مہینہ میرا ٹائم ہے، میں 6 مہینے بعد دوں گا، یا چیک دوں گا اور اتنے دن کی چیک دوں گا۔ قیمت مال کا ریٹ بھی طے نہیں کیا کہ ٹھیک ہے چلو اونچا نیچا سمجھ لیا جائے گا، تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے، گول مول بات۔ اور جب حساب اب پیمنٹ بننے کا وقت آیا، اب اس نے بتا دیا تھا کہ یہ مال میرا اتنے کا ہے، 500 کا ہے مثال کے طور پر، تم کہتے ہو کہ نہیں 460 سے زیادہ کا تو ہے نہیں، ہم اتنے کا لیں گے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اول دن آپ نے اپنے معاملے کو صاف کیوں نہیں کیا؟ یہ دیکھ لیا جائے گا، سمجھ لیا جائے گا، نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ گول مول مبہم اور مجمل باتیں ہیں، اس کے ذریعے کاروبار کی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، یہ سمجھ لو۔
خیر و برکت نکل جاتی ہے۔ بھائی میں کئی جمعہ سے کہہ رہا ہوں، یہ بچے اوپر جا کے بہت شور کرتے ہیں، یا تو مؤذن اوپر بیٹھے اور ان بچوں کو پیچھے کرے۔ دیکھ لو خطبے میں یہی حال، نماز میں یہی حال، بیان میں یہی حال۔ بچے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں پیچھے کرو یا تو ایک دم، یا ان سے کہو خاموش بیٹھیں۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کی باتوں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ کروڑوں کا کام کر رہے ہیں، مال بھی بک رہا ہے، بنڈل بھی بن رہا ہے، انگڑیا میں جا رہا ہے، پارسل آ رہا ہے، پیمنٹ جا رہا ہے، آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ دیکھو گے تو اس کی خیر و برکت اٹھ جائے گی۔ پھر یہ کہتے ہیں لوگ کہ اتنی محنت کیا سال بھر تک لیکن سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ تو چیزیں وہ ہوتی ہیں جو تقدیری ہوتی ہیں، لیکن کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے غلط معاملات اور غلط نیت کا دخل ہوتا ہے۔ جھوٹی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار کی برکت کو ختم کرنے والی ہیں۔ صاف صاف کام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس کا رہن سہن، آپس کے تعلقات ایسے ہوں جیسے بھائی بھائی رہتا ہے، مل جل کے رہو، محبت سے رہو، چاہے وہ تمہارا رشتے کا ہے کہ نہیں ہے اس سے بحث نہیں، ملت کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، یہ زندگی گزارنے کا معیار۔ اور آپ نے فرمایا معاملات وتعاملوا کالاجانب، آپس کے معاملات میں اتنی صفائی ستھرائی ہو، حساب و کتاب کی ایسی پاکیزگی ہو جیسے ایک اجنبی دوسرے اجنبی سے حساب کتاب کرتا ہے۔ یہ 100 روپیہ کہاں گیا؟ یہ نہیں ہے کہ چلو بھائی ہے، پڑوسی ہے، رشتے دار ہے، چھوڑ دو۔ یہ چھوڑنے میں انجام کی برائی ہے۔ آج 100 کا فرق پڑا، کل 1000 تک بات پہنچے گی، کل 1000 ہوئے، آج 1000 ہے تو کل 10,000 جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کے بعد معاملات میں، تعلقات میں فرق پڑتا ہے۔ تو یہ اصول بتا دیا، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، معاملات بالکل صاف ستھرے رکھو، کھڑے رکھو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور شریعت نے تو ایک ضابطہ بنایا تھا، اب تو ہمارے یہاں ٹھیک ہے ایک رواجی چیز ہے، چل پڑی ہے، پیمنٹ بعد میں 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ، ورنہ اصل تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ لین دین ہو، چاہے کاروبار چھوٹا ہو، مختصر ہو، لیکن ہاتھ کے ہاتھ ہو، اس میں بڑی برکت ہے۔ اور پھر اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کام کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ نقد وہی کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے، اب جتنا ہوگا اتنے ہی میں کام کرے گا۔ اور جو معاملات ہمارے یہاں رواج میں ہے، 1,00,000 روپے والا بھی 50 لاکھ کا کاروبار کرتا ہے، چل گیا تو واہ واہ، ورنہ پھر اس کے بعد سب مریا میں ختم۔ پھر پتہ یہ چلا کہ اپنی رقم نہیں دوسروں کی رقم لے کر بیٹھ گیا، پتہ چلا کہ ایک کے دیوالیے سے 10 دیوالیے ہو گئے۔ اس مزاج کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ ایمانداری اور سچائی، وعدے کی، معاملات کی صفائی، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ترقی بھی دیتے ہیں، اسے آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ اور اگر آگے نہ بھی بڑھے، محنت کیا، سب کچھ کیا، آگے نہ بھی بڑھے،
تو آخرت کا مواخذہ تو بچ گیا، وہاں کی پکڑ سے تو بچ گئے۔ عام شکایت ہے، عام بات یہ ہے، میں کہتا ہوں میرے سامنے وہ چیزیں ہیں، خوب مال آ رہا ہے، خوب مال بک رہا ہے، پتا چلا کہ مہینے میں 10 لاکھ کا لین دین ٹرن اوور ہو رہا ہے، اس سے چل رہی ہے گاڑی، دینے والا بھی بڑا خوش، بیچنے والا اور گدی والا بھی بڑا خوش، خوب مال آ رہا ہے، بک رہا ہے، اور پاس پیمنٹ بھی ہو رہا ہے، ضرورت پر 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ مل بھی رہا ہے۔ اب 6 مہینے کے بعد جب یہ ہوا کہ آؤ بیٹھ کر حساب کر لیں، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمہارا یہ 5 لاکھ کا مال ہے، یہ واپس آیا، اسے لے کے جاؤ، ورنہ اتنا پیسہ کٹاؤ۔ یہ سب کے سب معاملات کے طریقے شریعت کے خلاف۔ آپ نے اس سے پکا مال لیا ہے، اپروول کا نہیں لیا ہے۔ جو مزاج یہ بن رہا ہے کہ جو بک گیا میرا، جو نہیں بکا وہ کاریگر کا، یہ سوچ غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ جو آپ نے خریدا کہ آنے دو اور لے آؤ اور لے آؤ، جتنا تمہارا پروڈکشن ہے سب ہمیں دے دو، اور پھر اس کے بعد یہ 200 ساڑی بچ گئی، یہ واپس ہے عیب کے نام پر۔ کبھی یہ ہے کہ باہر سے واپس آ گئی، اب 200 ساڑی 300 ساڑی اس کو حساب میں مائنس کر دیا، اسے لے جاؤ۔ اب بیچارہ وہ اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا غریب کاریگر کے، اب ہم کیا کریں؟ لیکن یہ عام چلن ہے، یہ ایک طریقہ ہے جو رواج پا چکا ہے، یہ ظلم ہے، اور اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ یا تو آپ اپنی رزق پر مان اٹھائیے کہ بکے گا تو بھی میرا، واپس آئے گا تو بھی میرا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب مال 2 مرتبہ واپس آ کر ڈیڈ اسٹاک بن گیا تب آپ اس کو واپس دیں گے، وہ غریب کھا لے جائے گا۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ 500 کا مال 200 میں بیچنے پہ مجبور ہوگا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ کے یہاں یہ طریقہ انتہائی ناپسند ہے۔ اس لیے میں خاص طور سے معاملات کو ترجیح دے رہا تھا، اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی یہ معاملات سے متعلق تھی کہ اللہ کے یہاں یہ حقدار کھڑے ہوں گے اور اللہ کے یہاں اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اور اللہ تعالی ہر حقدار کو ان کا حق دلائے گا، اس لیے کہ وہ دن انصاف کا دن ہوگا۔ ہم اپنے معاملات کو بھی درست کریں، جیسے ہم عبادات کی، نماز کی، روزے کی فکر کرتے ہیں، اپنے معاملات کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ معاملات اگر ہمارے صحیح ہیں، عبادات کے اندر کمی ہے، بہت نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر ہم عبادات میں تو خوب زمین و آسمان کے قلابے ملاتے آگے ہیں، لیکن معاملات کے اندر ہم کچے ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ گاڑی پھنسے گی، اور ایسی پھنسے گی کہ چھٹنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔